سمیعنا وعلیمنا وبصیرنا وبشیرنا ونذیرنا سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمۃ للعالمین راحت العاشقین مراد المشتاقین شمس العارفین سراج السالکین مصباح المقربین محب الفقراء والغرباء والمساکین سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحب کعبہ قوسین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین ابی القاسم محمد النبی الاصیل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکمت والنور وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ عزیزان گرامی، سامعین محترم، ناظرین اکرام، گھر میں بیٹھی ہوئی سننے والی بیٹیاں اور بہنیں، اور جو ابھی تک گھروں میں میرے بھائی میرے بچے موجود ہیں، مسجد میں تشریف لے آئیں اور بچیاں اپنی اپنی جگہ پر سنیں۔ ایک بات بھی اگر پلے پڑ جائے ہماری زندگی سنور جائے گی اور ہماری عاقبت بھی سنور جائے گی۔ آج کا ہمارا درس قرآن کا جو موضوع ہے وہ سورہ فاتحہ ہے۔ سورہ فاتحہ، اس کے بارے میں کچھ عرض کروں گا۔ اس کے کئی نام ہیں، حدیث پاک میں اس کو فاتحہ بھی کہتے ہیں، یعنی کھولنے والی۔ اس کو فاتحہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ کائنات کے راز کھولتی ہے، کائنات کے اسرار کھولتی ہے، مادے کے راز کھولتی ہے اور مادے کی حقیقتیں بیان کرتی ہے، انسان کی اناٹمی اور فزیالوجی بیان کرتی ہے، انسان کے اندر باہر کے نظام کو بیان کرتی ہے، اور اس کے 7 دروازے ہیں۔ فاتحہ کا مطلب دروازہ کھولنا بھی ہے، اس لیے اس کا نام فاتحہ ہے۔ اور فاتحہ ایک شکست ہوتی ہے کہ فتح ہوتی ہے، غلبہ حاصل کرنا، یعنی جو بندہ فاتحہ شریف کو اپنی زندگی میں بسا لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو ہر قدم پر فتح عطا کرتا ہے۔ اس کا نام ام القرآن بھی ہے، ام الکتاب، یعنی کتاب کی ماں، کتاب کی اصل، کتاب کی جڑ، کتاب کا نقطہ، کتاب کا مرکز، یعنی ام الکتاب سورہ فاتحہ کا نام ہے۔ کیا مطلب ہے کہ ام الکتاب، یعنی ام کا مطلب ہے جڑ، اس لیے ماں کو امی کہتے ہیں۔ امی عربی کا لفظ ہے، جسے ہم امی کہتے ہیں نا، ماں، اسے عربی میں امی کہتے ہیں۔ اور ماں کو امی اس لیے کہتے ہیں کہ بچے تمام اسی سے پیدا ہوتے ہیں، اسی سے نکلتے ہیں۔ تو ماں جڑ ہے بچوں کی، اصل ہے بچوں کی، ماں نہ ہو تو بچے ہو ہی نہیں سکتے ہیں، اس لیے تمام بچے اسی سے پیدا ہوتے ہیں، اس لیے اسے امی کہتے ہیں۔ کہ قرآن پاک کیا ہے؟ ام الکتاب، کتاب کی ماں ہے، یعنی جتنی بھی صورتیں ہیں اسی سے نکلی ہیں، جتنی بھی آیتیں ہیں اسی سے نکلی ہیں، جتنے بھی الفاظ ہیں اسی سے نکلے ہیں، جتنے فقرات ہیں اسی سے نکلے ہیں، جتنے معنی ہیں اس سے نکلے ہیں، جتنے ماخذ ہیں اسی سے نکلے ہیں، اور جتنے رموز ہیں اسی سے نکلے ہیں۔
اسے اس لیے ام الکتاب کہتے ہیں، اور ام القرآن بھی کہا گیا۔ قرآن کی جڑ، قرآن کی اصل، یعنی اس سے دروازے کھلتے ہیں قرآن کی حقیقتوں کے، قرآن کے اسرار کے، قرآن کے رازوں کے، اس لیے اسے ام القرآن بھی کہتے ہیں۔ اس کو فاتحہ شریف کو، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اس کے بارے میں پہلے 2 حدیثیں عرض کرتا ہوں، اس کے بعد اس کی طرف آتے ہیں۔ اس کی اہمیت کیا ہے ہماری زندگی میں، آئلی زندگی میں؟ بخاری شریف کی 2 حدیثیں عرض کرتا ہوں، پھر اس طرف میں آتا ہوں۔ صحابہ اکرام کہیں جا رہے ہیں، حضور کو ماننے والے، منافق نہیں، صحابی کبھی منافق نہیں ہوتا، منافق کبھی صحابی نہیں ہوتا ہے۔ منافق اور ہوتا ہے، صحابی اور ہوتا ہے۔ منافق کلمہ بھی پڑھتا ہے، منافق روزہ بھی رکھتا ہے، منافق حج بھی کرتا ہے، حضور کے پیچھے نماز بھی پڑھتے ہیں، مگر منافق ہوتے ہیں۔ کیوں؟ سب کچھ کرتے ہیں مگر نبی پاک علیہ السلام کی گستاخی کرتے ہیں، حضور کی صفات کو نہیں مانتے، اس لیے وہ منافق ہوتے ہیں۔ صحابی اور ہوتا ہے اور منافق اور ہوتا ہے۔ صحابی کبھی منافق نہیں ہوتا اور منافق کبھی صحابی نہیں ہوتا ہے، یاد رکھیے اب۔ تو حضور کے عاشقوں کی جماعت جاری، حضور کے چاہنے والے کہیں جا رہے ہیں۔ یہ 2 حدیثیں ہیں۔ ایک مقام پر پہنچے تو وہاں ایک بستی تھی، وہاں خیمے تھے، وہاں سے ایک لڑکی بھاگتی ہوئی آئی۔ انہوں نے دیکھا کہ ان کے چہرے روشن ہیں، ان کے چہرے چمکدار ہیں، ان کے چہرے نورانی ہیں۔ سرکار کونین کے چاہنے والے دور سے پہچانے جاتے ہیں، دور سے پہچانے جاتے ہیں۔ سراج منیرہ کی کرنیں پڑ رہی ہوتی ہیں، حضور کے نور کی روشنی پڑ رہی ہوتی ہے، حضور کے محبت کی لائٹیں پڑ رہی ہوتی ہیں، اس لیے وہ لوگ دور سے پہچانے جاتے ہیں کہ امام الانبیاء کے دیوانے جا رہے ہیں، حضور کے چاہنے والے جا رہے ہیں۔ جی آج بھی اگر ہم ان کے چاہنے والے بن جائیں، ان سے پیار کرنے والے بن جائیں، ان سے محبت کرنے والے بن جائیں، ہمارے چہروں پر بھی وہ نور آ جائے گا، مگر ہم صحابی نہیں بن سکتے۔ تو وہ لڑکی آئی، اس نے کہا ہمارے خیمے میں ایک آدمی کو کسی بچھو نے کاٹ لیا ہے، کیا آپ میں کوئی ایسا بندہ ہے جو اس کا علاج کر دے؟ وہ چہرے دیکھ کر کہ یہ چہرے کچھ کرنے والے ہیں، یہ چہرے ان کے اندر کچھ جوہر ہے، ان کے اندر کچھ سط ہے، ان کے اندر کچھ خوبی ہے، ان کے اندر کوئی ہنر ہے اور یہ کچھ کر سکتے ہیں۔ جب صحابی کا یہ مقام ہے تو امام الانبیاء کا مقام کیا ہوگا؟ ہاں جی، تو اب صحابہ کرام میں ایک حضرت ابو ہریرہ، ایک اور صحابی تھے، مجھے نام یاد نہیں ہے، وہ کہتے ہیں میں نے اس کو کہا چلو ہاں ہمارے پاس دم ہے، حالانکہ ہمیں پتہ نہیں تھا، ہم چلے گئے تو جا کے کس کو بچھو نے کاٹا ہے، اس نے کہا یہ بندہ ہے جس کو بچھو نے کاٹا ہے، تو وہ فرماتے ہیں میں نے صرف الحمد پڑھی، سورہ فاتحہ پڑھی، مگر یقین کے ساتھ پڑھی، ایمان کے ساتھ پڑھی، درد کے ساتھ پڑھی، اضطراب کے ساتھ پڑھی، اور اللہ کہتے ہیں اضطراب میں مانگی ہوئی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی ہیں۔ میں نے اضطراب سے، حضور کے چاہنے والے نے سورہ فاتحہ پڑھی، اس کا درد ختم ہو گیا، اس کا دم ختم ہو گیا، بچھو کا ڈنگ کا درد ہی ختم ہو گیا۔ اور دوسری حدیث وہ بھی بخاری میں ہے۔ اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں، یہ تحفہ دے رہا ہوں میں آپ کو جی، سورہ الحمد کی صورت میں اللہ نے بہت بڑی شے دی ہمیں۔ اسی طرح میرے آقا کے چاہنے والے، سرکار کو ماننے والے، حضور سے محبت کرنے والے کہیں قافلے کی صورت میں جا رہے ہیں، ایسے ہی ایک خیمے میں ایک بندہ بھاگا ہوا آیا، کسی سانپ نے کاٹ لیا ان کے کسی بندے کو، وہ بھاگا ہوا آیا تو ان کے پاس نورانی چہرے والے تھے، تو اس نے کہا آپ میں کوئی سانپ کے ڈسے کا دم کرتا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی ہاں ہم کرتے ہیں، حالانکہ کبھی کیا نہیں ہے، کبھی کیا نہیں ہے، پھر بھی کہہ دیں کہ ہم کرتے ہیں، کیونکہ ان پہ یقین ہے جن کے عاشق ہیں، ان پہ یقین ہے جن کو چاہنے والے ہیں، ان پہ یقین ہے جو رسول اللہ ہیں، ان پہ یقین ہے جو نبی اللہ ہیں۔ اللہ نے کہہ دیا کیونکہ یہ کتاب آرام دیتی ہے بیماریوں کو، شفا دیتی ہے بیماریوں کو، تو ان کا یقین تھا کہ دیتی ہے، تو بس دیتی ہے تو دیتی ہے شفا۔ وہ کہتے ہم گئے، جس کو سانپ نے کاٹا تھا ہم نے دم کیا، وہ ٹھیک ہو گیا، واپس آ گئے، انہوں نے بکریاں دی تحفے میں، بکریاں تحفے میں دی نذرانے کے طور پر۔ آج تو پیروں کے اپنے محل بنتے ہیں نذرانوں سے، وہ نذرانے دیے، انہوں نے نذرانہ دیا بکریاں،
تو صحابہ کرام نے پوچھا کیا پڑھا تھا تم نے؟ انہوں نے کہا جی میں نے سورہ فاتحہ پڑھی ہے، سورہ الحمد پڑھی، جس کے صدقے میں اللہ نے سانپ کے زہر کو ختم کر دیا، سانپ کا زہر ختم ہو گیا۔ انہوں نے بکریاں بھی دی ہیں، تو انہوں نے مشورہ کیا دیکھو یہ بکریاں جب تک ہم امام الانبیاء سے نہیں پوچھ لیتے ہم استعمال نہیں کرتے، ہم نہ لے کے جائیں گے، چاہے نذرانہ دیا یا اجرت دی ہے یا مزدوری دی ہے، ہم استعمال نہیں کریں گے جب تک اپنے آقا سے پوچھ نہیں لیتے ہیں۔ یہ ہے ایمان، یہ ہے ایمان۔ گئے میرے آقا کی بارگاہ میں، سب واقعہ بیان کیا سارے کا سارا، میں کوئی بکری ہے؟ انہوں نے کہا ابھی آپ سے پوچھنا تھا، اب لے آئیں، میں لاؤ اس کا گوشت مجھے بھی کھلاؤ۔ یہ سرکار کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تصدیق کر دی، واقعہ سورہ فاتحہ میں سانپ کے زہر کا اثر بھی، مگر پڑھنے والا صاحب یقین ہو، پڑھنے والا صاحب عمل ہو، پڑھنے والا متقی ہو، پڑھنے والا پرہیزگار ہو، پڑھنے والا راستہ دیکھ کے چل رہا ہو، پڑھنے والا جھوٹ نہ بولتا ہو، پڑھنے والا فساد نہ کرتا ہو، پڑھنے والا کسی کو گالیاں نہ نکالتا ہو، پڑھنے والا صاف ہو، اور وہ پڑھے جس کا دل صاف ہو گیا، اس کے پڑھنے میں اللہ اثر پیدا کرتا ہے۔ تو یہ دو حدیثیں میں نے آپ سے عرض کرنی تھی۔ اب باتیں سورہ فاتحہ کی ایک ماہیت عرض کرتا ہوں۔ سورہ فاتحہ ہے کیا؟ سورۃ فاتحہ میں 7 آیات ہیں۔ کتنی آیات ہیں؟ بولیے 7 آیات ہیں۔ بڑی عجیب بات ہے، قرآن پاک میں میتھمیٹک بھرا پڑا ہے، حساب بھرا پڑا ہے۔ قرآن شریف کی 7 یہ سورہ الحمد کی 7 آیات ہیں، اور قرآن شریف کی 7 منزلیں ہیں۔ آسمان بھی 7 ہیں، زمینیں بھی 7 ہیں، انسان میں لطائف بھی 7 ہیں، ہفتے کے دن بھی 7 ہیں۔ یہ بڑی لمبی چوڑی لسٹ ہے، اسی لیے الحمد کو ام الکتاب کہتے ہیں کہ پوری کائنات اس میں سما گئی ہیں، پوری عالمین اس میں آ گئے ہیں سورہ فاتحہ میں۔ تو اب ایک اور بات آپ سے عرض کرتا ہوں، سورہ فاتحہ میں 27 الفاظ ہیں۔ کتنے ہیں؟ 27 الفاظ ہیں، اور 140 حروف ہیں۔ سورہ فاتحہ میں 140 حروف ہیں اور 27 حروف ہیں۔ الفاظ اور حروف میں فرق ہوتا ہے۔ اب 27 حروف کیوں ہیں؟ کس لیے ہیں؟ کیا لاجک ہے؟ کیا فلسفہ ہے؟ کیا وجہ ہے؟ تو بیٹا بات یہ ہے، 27 جو ہے یہ مرکب ہوتا ہے، 2 حرف ہوں تو مرکب کہتے ہیں، ان کو ایک کر دیں تو مفرد ہوتا ہے، مفرد جمع کرنے سے ہوتا ہے۔ مثلا یہاں 27 ہے نا، یہ مرکب ہے، اس کو مفرد کریں گے تو 7 اور 2 کو جمع کریں گے تو کیا بنے گا؟ 7 اور 2 جمع کریں بیٹا کیا بنے گا؟ 9 بن گیا نا۔ اب اس میں لاجک کیا ہے؟ کیا بات ہے قرآن پاک کے، اللہ کی قسم ہے۔ 9 اگر کوئی بندہ ہر نماز کے بعد 3 دفعہ درود پاک پڑھے صلاۃ و سلام، اور 9 دفعہ سورہ الحمد پڑھے، پھر 3 دفعہ صلاۃ و سلام پڑھے، اور دل میں جو بھی رکھے گا پورا ہو جائے گا۔ جی ہاں، یہ میں آپ کو تحفہ دے رہا ہوں۔ ہر نماز کے بعد 9 دفعہ 3 دفعہ صلاۃ و سلام آ کے کونین پہ پڑھے، اور 7 دفعہ سورہ فاتحہ پڑھے، 3 دفعہ 9 دفعہ سورہ فاتحہ پڑھے، کیونکہ عدد 9 بنتے ہیں نا، تو جو بھی اس کے دل میں جائز بات ہوگی مالک قبول کر لے گا، مالک منظور کر لے گا۔ یہ میں آپ کو ڈیفینیٹلی ایک بات کہہ رہا ہوں۔ تو 7 اور 2 کتنے ہوتے ہیں؟ 9۔ اب آگے چلیے، 7 اور 2 9 کو یاد رکھیے ذہن میں، اور 9 کائنات کا سب سے بڑا عدد ہے، 9 کائنات کا سب سے بڑا ہندسہ ہے۔ تو معلوم ہوا کہ سورہ الحمد سب سے بڑی سورہ ہے۔ سورہ الحمد جو ہے یہ سب سے بڑی سورہ ہے، یہ سب سے بڑا عدد 9 ہے۔ اور یاد رکھیے کہ الف کے حرف 3 ہیں، لام کے حرف 3 ہیں، میم کے حرف بھی 3 ہیں۔ کون کہتا ہے الف لام میم کا راز کوئی نہیں جانتا، الف لام میم کا معنی کوئی نہیں جانتا؟ ہم سست الوجود ہو گئے، ہم نے تحقیق چھوڑ دی، ہم نے ایکسپیریمنٹ چھوڑ دیا، ہم نے تجربہ چھوڑ دیا، ہم نے تحقیق نہیں کی۔ یہ کتاب مبین ہے، یہ کھلی کتاب ہے، اس میں کوئی راز چھپا ہوا نہیں ہے، کوئی اسرار چھپا ہوا نہیں ہے۔ ہر بندے نے اپنی عقل کے مطابق راز کو کھولنا ہے۔
فہم کے مطابق راز کو کھولنا ہے، شعور کے مطابق راز کو کھولنا ہے، تدبر کے مطابق راز کو کھولنا ہے، اور قیامت تک آنے والے سبجیکٹ کے لیے یہ کتاب رہنما کتاب ہے۔ یاد رکھیے الف لام میم کے 9 حروف ہیں۔ کتنے ہیں؟ الحمد کے 7 اور 2 9 عدد بنتے ہیں اس کی الفاظ کے لحاظ سے۔ یار سمجھ آ گئی بیٹا؟ یہ بڑی پتہ کی بات آپ سے عرض کرتا ہوں۔ تو 9 حرف ہیں الف لام میم کے۔ یہ قرآن پاک نازل ہوا 27ویں شب کو، 7 اور 2 پھر 9 ہو گئے۔ اس کے حروف بھی 9 بنتی ہیں، الفاظ حروف 9، 27ویں 7 اور 2 9۔ اور لیلۃ القدر جس رات میں یہ نازل ہوئی، لیلۃ القدر ایک صورت میں 3 دفعہ ہے، اور لیلۃ القدر کے 9 حروف ہیں، اور 9 تیا 27، پھر 7 اور 2 9 بنتے ہیں۔ الحمد بہت بڑی بات ہے یار، بہت بڑی بات ہے۔ الحمد جو ہے اس میں راز بڑے ہیں، اسرار بڑے ہیں۔ الحمد کو قابو کر لو بس کائنات آپ کی ہے۔ اس کے رموز کو قابو کر لو، اس کی تحقیق کو قابو کر لو، اس پہ تجربات کرو، اس پہ ایکسپیریمنٹ کرو۔ بھائی اس کے 7 دروازے ہیں، ایک بند کرنے کے لیے اور 6 کھولنے کے لیے۔ پہلا دروازہ الحمد کا کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، یہ دروازہ حمد کا ہے۔ تو جو ہے بیٹا غور سے سننے کی بات ہے، حمد کا دروازہ الحمدللہ رب العالمین۔ جب بندہ یہ پڑھتا ہے اس کی حمدیت کے دروازے کھل جاتے ہیں، اس کی تعریف کے دروازے کھل جاتے ہیں، اس کی ثنا کے دروازے کھل جاتے ہیں، اس کی ثنا کی جہتیں کھل جاتی ہیں، اس کی ثنا کی صفتیں کھل جاتی ہیں، اس کے ثنا کے اوصاف کھل جاتے ہیں۔ کیوں؟ جب حمد کرتا ہے، حمد کا تعلق کس سے ہے؟ حامدہ سے، ہے میم اور دال، حمد اس سے نکلا، احمد اس سے نکلا، محمود اس سے نکلا، محمد اس سے نکلا۔ اس کا مادہ ایک ہی ہے میم دال حامدہ۔ جب بندہ الحمد پڑھتا ہے تو پہلا دروازہ کھول رہا ہوتا ہے۔ جب پہلا دروازہ کھولا، سامنے دیکھا امام الانبیاء کی ذات۔ تو جو ہے بیٹا سامنے دیکھا تو کون ہے؟ جنہوں نے حمد سکھائی ہے، جنہوں نے حمد پڑھائی ہے، جنہوں نے حمد دی ہے، حمد کے الفاظ دیے ہیں، حمد کا طریقہ بتایا، حمد کا سلیقہ بتایا، حمد کا قرینہ بتایا۔ پہلا دروازہ کھولتے ہی امام الانبیاء ٹیچر ہیں کائنات کے، اس پہلا دروازہ کھولتے ہی وہ ہمیں حمد سکھا رہے ہیں۔ تو پہلے دروازے کے بعد جو کمرہ ہے وہ حمد سے بھرا پڑا ہے۔ اور حمد کون سی ہے؟ الحمدللہ ہے۔ کس کے لیے حمد ہے؟ اللہ کے لیے۔ کون ہے وہ؟ رب العالمین۔ ہر رکعت میں پڑھنا فرض ہے الحمد شریف۔ پورے اسلامی فرقے جتنے بھی ہیں، تمام فقہا کے نزدیک یہ فرض ہے الحمد پڑھنا۔ اسی لیے فرض ہے، پڑھتے بھی جاؤ، دروازے کھولتے بھی جاؤ۔ آپ کو پتہ ہو آپ کیا پڑھ رہے ہیں، آپ کو پتہ ہو، آپ کے علم میں ہو اس کی ماہیت، اس کی خنو، اس کی حقیقت، اس کے راز، اس کے رموز، اس کے اسرار، اس کی روشنی، اس کی چمک، اس کا نور آپ کے پیش نظر ہو۔ ہم پڑھ کیا رہے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین۔ وہ رب کون؟ جو عالمین کو ترتیب دیتا ہے، عالمین کو ترغیب دیتا ہے۔ رب کہتے ہیں جو ترکیب بھی دے، ترتیب بھی دے۔ سمجھا نہیں بیٹا؟ الحمد بڑی شے ہے، اس میں بہت چیزیں، ایک ہوتی ہے ترتیب اور ایک ہوتی ہے ترکیب۔ اللہ کی پہچان ترتیب سے ہوتی ہے یا ترکیب سے ہوتی ہے؟ یاد رکھیے گدھے سے اینٹیں پھینک دی جائیں تو کیا پتا چلے گا کون پھینک گیا، کس نے پھینکی ہیں؟ اور معمار اگر چن دے، دیوار بنا دے تو پتہ چلے گا کسی نے بنائی ہے۔ یعنی پہلے بے ترتیب اینٹیں پڑی ہوئی تھی نا تو پتہ نہ چلا، جب ترتیب میں آ گئی تو ترتیب میں لانے والے کا پتہ چل گیا۔ کائنات میں ہر شے کی ترکیب بھی ہے، ہر شے کی ترتیب بھی ہے۔ مثلاً H2O ہے، پانی کا فارمولہ ہے، 2 حصے آکسیجن 1 حصہ ہائیڈروجن ہے۔ یہ ترکیب بھی ہے، یہ ترتیب بھی ہے۔ اگر بے تکا فارمولہ ہو تو اللہ کو کون پہچانے گا؟ اس نے ترتیب بھی رکھ دی کائنات میں، ترکیب بھی رکھ دی کائنات میں، تو پتہ چلتا ہے وہ ہے بنانے والا۔ آنکھ کے اناٹمی لو، کان کے اناٹمی لو، زبان کے اناٹمی لو، باڈی کے اناٹمی لو، نظاموں کی اناٹمی لو، انسان کی فزیالوجی لو، اس کی ہر چیز کی ایک بناوٹ کی ترکیب بھی ہے
اور ترتیب بھی ہے جسے پتہ چلتا ہے اس کو بنایا خالق کائنات نے۔ الحمدللہ ہے پہلا دروازہ حمدیت کا، کیسے کھلتا ہے؟ اس کی ربوبیت کے ذریعے، اس کی ربوبیت کے ذریعے ترکیب کا پتہ چلتا ہے، ترتیب کا پتہ چلتا ہے۔ جو بندہ الحمدللہ رب العالمین پر سائنسی طور پر بھی ایکسپیریمنٹ کرے گا کائنات کو پہچان جائے گا، اور کائنات کے خالق کو بھی جان جائے گا کہ ہے، اتنا پتہ چل جائے کہ ہے۔ اس کے ہونے کا پتہ تو چلے گا لیکن بیٹا اس کا قرب نہیں ملے گا، قرب ملے گا تو امام الانبیاء کی ذات اقدس سے ملے گا، ہاں بس، قرب حضور سے ملے گا، قرب سرکار سے ملے گا، قرب نبی کریم سے ملے گا، قرب امام الانبیاء سے ملے گا۔ معرفت عرفان تو حاصل ہو جاتا ہے، شیکسپیئر کو بھی ہو گیا، ارسطو کو بھی ہو گیا، سقراط کو بھی ہو گیا، جالینوس کو بھی ہو گیا، برگزا کو بھی ہو گیا، عرفان تو ان کو بھی ہو جاتا ہے۔ پہچان نہیں ہوتی ہے، پہچان فقط رسالت سے ہوتی ہے، فقط رسول سے ہوتی ہے۔ تو الحمدللہ پہلا دروازہ حمد کا سورہ فاتحہ میں۔ کون ہے رب؟ عالمین کا پالنے والا۔ اور میں نے کئی دفعہ اسی ممبر پہ آپ سے عرض کی، ممبر بڑی شے ہوتی ہے یار، اللہ آپ کو اس کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے علماء کو ممبر کو سنبھالنے کی توفیق عطا کرے۔ ممبر بڑی شے ہے، بڑی عظیم شے ہے، یہاں سے کائنات کو جو پیغام جائے گا وہ پیغام رسالت ہوتا ہے۔ جی ہاں، اسی کی بات ہونی چاہیے اس ممبر پر۔ اس ممبر سے میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ ربوبیت کے لیے رحمت لازمی ہے، رحمت کے لیے ربوبیت لازمی ہے۔ رحمت ہوگی تو ربوبیت ہوگی، سمجھے؟ اگر رحمت نہیں ہوگی تو ربوبیت نہیں ہوگی۔ رب موجود ہے لیکن رحمت نہیں تھی تو کائنات نہیں تھی۔ مرضی ہے آپ کی یار، رب موجود تھا، رحمت نہیں تھی تو تخلیق نہیں تھی۔ جب تخلیق ہوئی تو پھر رحمت کا اظہار ہوا، کیونکہ رحمت سے پالا جاتا ہے۔ رحمت کے بغیر ربوبیت کا تصور نہیں ہوتا، کیونکہ وہ رب العالمین ہے۔ اتنی بڑی رحمت کی وسعت ہو کہ جو عالمین پر محیط ہو، اس کی ربوبیت عالمین سے زیادہ ہے تو رحمت بھی عالمین سے زیادہ ہوگی تو پالا جائے گا۔ ثابت یہ ہوا اللہ کی ربوبیت کائنات سے زیادہ ہے، حضور کی رحمت بھی کائناتوں سے زیادہ ہے۔ سمجھے بیٹا؟ یہ ہے الحمدللہ رب العالمین۔ یہاں تک سمجھا گی؟ یہ پہلا دروازہ ہے حمدیت کا، یعنی حمد اللہ کی تعریف۔ کیا؟ دیکھیے، دیکھو بیٹا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دو اسم گرامی ہیں، کون کون سے بتائیے؟ آپ کو نہیں پتا؟ اتنے بندے بیٹھے یار، آپ میری 72 سال میں عمر ہے تو آپ کا آواز میری زیادہ ہے آپ سے۔ او سمم بکم، بولو حضور کے کتنے نام ہیں بھئی؟ دو اسم گرامی، یہ بھی اجر ہے، یہ بھی اجر ہے۔ جو بندہ حضور کی تھوڑی سی بھی تعریف کر دے گا اللہ رد نہیں کرے گا۔ آپ بولتے کیوں نہیں ہیں؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اسم گرامی کتنے ہیں؟ ظاہراً دو، ایک احمد اور دوسرا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ احمد بھی حمد سے نکلا ہے، محمد بھی حمد سے نکلا ہے۔ کیا سمجھے آپ؟ اور حمد اللہ کی تعریف ہے۔ مرضی ہے سارا آپ کی۔ حمد پہنچیے، میرے ساتھ ساتھ چلیے سر۔ میں شیعہ حضرات کی یہ تو نہیں کرتا، لیکن ان کے سننے والے اپنے عالم کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں، اپنے مقرر کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ آپ کیوں نہیں چلتے؟ آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ آپ اندر جائیے، میں آپ کا دروازہ کھول رہا ہوں الحمد کا، جس کے راز آپ کو بتا رہا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ حمد سے حمد ہے، حمد سے محمد نکلا ہے، اور احمد کا الف ایک طرف کر دو تو کیا بچا؟ نہیں بولتے آپ بے حمد بچا۔ اور میم ہے، میم دال، پہلی میم ختم کرو تو پھر بھی حمد بچا۔ احمد بھی حمد سے، محمد بھی حمد سے نکلا۔ معلوم کیا ہوا؟ حمد کہتے ہیں بیٹا اللہ کی تعریف کو، تو اللہ کی تعریف چھپی کہاں ہوئی ہے؟ یا احمد میں ہے یا محمد میں ہے؟ صلی اللہ، اونچی بولیے،
مردی آپ کے ساتھ، یعنی الحمدللہ رب العالمین، یہ پہلا دروازہ حمدیت کا جب کھلتا ہے، اس ترکیب و ترتیب سے اللہ کی پہچان بھی ہے، رسول اللہ کی پہچان بھی ہے۔ اب میں آگے گہرائی میں نہیں جانا چاہتا، وقت بھی ہو گیا، اگلا جمعہ انشاءاللہ زندگی باقی، تو اسی الحمد کے بارے میں ایک بات میں آپ سے عرض کرتا ہوں، 1 منٹ آپ سے لیتا ہوں۔ قاری صاحب کو دل کی تکلیف ہو گئی، آپ کو سب کو پتہ کو، نمازیوں کو، آپ کو چاہیے، میں اپیل نہیں کرتا، مانگ نہیں رہا ہوں، آپ کو نماز پڑھاتے ہیں جی، جو کچھ بھی ہے ان کی خدمت کرنا آپ کا فرض بنتا ہے۔ 2 دن شاید نشتے میں رہے تو گیس کی تکلیف کی وجہ سے، علاج بتا رہا ہوں میں، ان کو لکھ کے دیا ہے۔ 2 باتیں یاد رکھیے، یہ جو گیس کا پرابلم ہے کبھی گرمی کے مریض کو نہیں ہوتا، یہ اس کو ہوتا ہے جس کا خون گاڑھا ہو، اور خون گاڑھا ہونے کی علامت بندہ موٹا ہوتا ہے، پتلا بندہ گرمی کا ہوتا ہے۔ تو جس کو گیس کا پرابلم ہو، دل کی گھبراہٹ ہو، یا کسی قسم کا دل کا، ایز اے ڈاکٹر میں عرض کر رہا ہوں، کسی قسم کا پرابلم ہو دل کا، تو آپ لکھ لیں، اگر آپ کے پاس موبائل ہیں آپ ان میں بھر لیں، دلان ایک دوائی ہے، دلان ہومیوپیتھک کی میڈیسن ہے، کمال لیبارٹریز کی دلان ہر گھر میں ہونی چاہیے۔ جب بھی دل گھبرائے، بلڈ پریشر لو ہو یا ہائی ہو، یا گیس کا پرابلم ہو، یا مسکولر پین ہو دل کا، آپ 5-10 قطرے 1 چمچ پانی میں ڈال دیں، انشاءاللہ 2 خوراکوں کے بعد آرام آ جائے گا۔ ایک تو یہ ہے، آپ اہمیت نہیں دے رہے نا، مفت میں مل رہا ہے نا، یہ مفت میں مل رہا ہے آپ کو۔ دوسرا، خون گاڑھا ہونے کے ٹائم چاہتا ہوں، یہ قوم کا فائدہ ہے، یہ جہاں تک یوٹیوب پہ، فیس بک پہ یہ سپیچ جائے گی، بہت لوگوں کا فائدہ، بہت بہنوں کا فائدہ، بہت بیٹیوں کا فائدہ ہوگا جو دل میں مبتلا ہے۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں آپ سے، اٹ از مائی اون ایکسپیریمنٹ، یہ میرا ذاتی تجربہ ہے، اور ذاتی تجربے کبھی فیل نہیں ہوا کرتے۔ اللہ شفا دینے پہ نہ آئے تو اور بات ہے۔ جن لوگوں کا خون گاڑھا ہے، ان کو دل کا پرابلم ہے یا کوئی اور پرابلم ہے، تو یاد رکھیے، لونگ، دال چینی، کلونجی اور سونف، اس کا کعوہ پی لیں۔ کیا کہا میں نے؟ مفت کی شراب تو ملا کے بھی حلال ہوتی ہے۔ لونگ، یہ میں بہت بڑی بات آپ کو بیٹا بتا رہا ہوں، آپ کے لاکھوں روپے بچیں گے انشاءاللہ۔ لونگ، دال چینی، کلونجی اور سونف، یعنی 4 لونگ ڈال لو 2 کپوں میں، 1 ٹکڑا اتنا سا دال چینی کا ڈال لو، اور آدھی چمچ سونف کی ڈال لو، اور اس کو ابال لو۔ اس کی چائے بھی بنا سکتے ہیں آپ آدھا کپ پئیں، 1 کپ پئیں، اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو دل کا پرابلم نہیں ہوگا۔ اگر دل فزیکلی طور پر بیمار ہو گیا ہے تو یہ نسخہ ہے، اور اگر باطنی طور پر بیمار ہو گیا ہے تو میری آقا پہ سلام پڑھ لو، صاف ہو جائے گا۔ بس اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، بڑی مہربانی۔